معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئے سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ کرونا وائرس برطانیہ میں جمعرات سے انسانوں پر ویکسین کے ٹرائل کا آغاز ہوگا۔ مملکت سعودی عرب میں کرونا وائرس کے متاثرہ مریضوں میں اضافے کا سلسلہ جاری۔ ایران نے اپنا پہلا ملٹری سیٹلائٹ خلا میں بھیجا۔ مرکزی کابینہ کا اجلاس، چند ضروری فیصلے لیے گئے۔ بالی ووڈ اداکارہ ودیا بالن کا پیغام ہندوستان کے لوگوں کے نام۔ ریاست آندھرا پردیش میں کرونا وائرس کے مثبت مریضوں میں مسلسل اضافہ۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 56 نئے مصدقہ مریض، جملہ متاثرین کی تعداد 813 تک جا پہنچی۔ بلدیہ کڑپا میں آج سوڈیم ہائپوکلورائڈ مشن کا نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش مسٹر امجد بادشاہ کے ہاتھوں افتتاح۔ نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش ایس بی امجد بادشاہ کی جانب سے کڑپا میں ہر دن لاک ڈاؤن سے متاثرہ غریب اور مستحق 5000 سے زیادہ افراد میں کھانے کے پیکج کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ ضلع ایس پی کڑپا انبو راجن کا دورہ، مذکور لاک ڈاؤن کی صورتحال کا جائزہ، پولیس عہدیداروں کو ضروری ہدایات جاری۔ کیا لاک ڈاؤن کی وجہ سے نماز تراویح کی رکعتوں میں تخفیف کی جا سکتی ہے؟ مفکر اسلام مفتی خلیل احمد صاحب کا بیان۔ اب آئیں خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں۔ کرونا وائرس برطانیہ میں جمعرات سے انسانوں پر ویکسین کے ٹرائل کا آغاز ہوگا۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کے مصدقہ متاثرین کی تعداد 25 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 1,70,000 سے بڑھ چکی ہے۔ برطانوی وزیر صحت میٹ ہینکاک کا کہنا ہے کہ جمعرات سے آکسفورڈ یونیورسٹی کی ٹیم انسانوں پر کرونا وائرس کی ویکسین کا ٹرائل کرے گی۔ امریکہ میں 24 گھنٹوں کے اندر 2,756 لوگوں کی موت صرف کرونا وائرس سے ہوئی ہے، جبکہ مکمل مرنے والوں کی تعداد 44,845 ہو گئی ہے اور مکمل متاثرین کی تعداد 8 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ اسپین میں 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے 435 لوگوں کی موت واقع ہو چکی ہے، جبکہ مکمل مرنے والوں کی تعداد 21,717 ہے اور 2,08,379 لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں۔ ہندوستان میں کرونا وائرس کے مریضوں میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ اس وائرس سے 20,471 لوگ متاثر ہوئے ہیں، جبکہ مرنے والے لوگوں کی تعداد 652 ہو چکی ہے۔ مملکت سعودی عرب میں کرونا وائرس کے متاثرہ مریضوں میں اضافے کا سلسلہ جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 1141 نئے مصدقہ مریض۔ وزارت صحت سعودی عرب۔ مملکت سعودی عرب میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1141 نئے متاثرین کا اضافہ ہوا ہے۔ اب یہ تعداد بڑھ کر جملہ 12,772 ہو چکی ہے۔ مکہ معظمہ میں کرونا وائرس کے مریضوں میں زیادہ اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ مملکت سعودی عرب میں سب سے زیادہ مریض مکہ مکرمہ میں ہی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مکہ مکرمہ میں 315 نئے متاثرہ مریضوں کا اضافہ ہوا ہے۔ حفوف میں 240، ریاض میں 164، مدینہ منورہ میں 137، جدہ میں 114، دمام میں 61، تبوک میں 35 اور دہران میں 26۔ اس طرح گزشتہ 24 گھنٹوں میں مملکت سعودی عرب میں 1141 نئے کیسز کی شناخت ہوئی ہے۔ تاحال 114 لوگوں کی موت واقع ہوئی، جبکہ 1812 افراد مکمل صحت یاب ہو کر ڈسچارج ہو چکے ہیں۔ کویت میں تاحال کرونا وائرس کے متاثرین کی تعداد 2,248 ہے، جن میں سے 13 افراد کی موت واقع ہو چکی ہے، جبکہ 443 افراد مکمل صحت یاب ہو کر ڈسچارج ہو چکے ہیں۔ قطر میں 608 نئے کیس پائے گئے، جس سے جملہ متاثرین کی تعداد 7,141 ہو چکی ہے۔ ایران نے اپنا پہلا ملٹری سیٹلائٹ خلا میں بھیجا۔ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب فورس نے ملک کا پہلا ملٹری سیٹلائٹ کامیابی کے ساتھ خلا میں بھیج دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب فورس نے ملک میں اپنے انجینئروں کا بنایا ہوا پہلا ملٹری سیٹلائٹ کامیابی کے ساتھ خلا میں بھیج دیا ہے۔
آج بدھ کی صبح نور نامی اس ملٹری سیٹلائٹ کو ایران کے مرکزی صحرائے علاقے سے قاصد راکٹ کے ذریعے خلا میں بھیجا گیا، جو زمین سے 425 کلومیٹر کے فاصلے پر کامیابی کے ساتھ مدار میں قرار پایا۔ ماہرین سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے اس اقدام کو بہت اہم قرار دے رہے ہیں، جو ایران کے خلائی شعبے میں ایک عظیم انقلاب کا سبب بن سکتا ہے۔ مرکزی کابینہ کا اجلاس، چند ضروری فیصلے لیے گئے۔ آج وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں مرکزی کابینہ کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں 3 مئی کے بعد لاک ڈاؤن کے تعلق سے اور ملک کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ کورونا وائرس کے خاتمے کے اقدامات اور ضروری ریپڈ ٹیسٹنگ کٹس کے تعلق سے بھی فیصلے لیے گئے۔ مرکزی کابینہ نے آج 2 فیصلے لیے۔ ملک کے طلبہ کے لیے کتابیں خریدنے اور الیکٹریکل فینس کی خریدی کی اجازت دینے کا فیصلہ لیا۔ یاد رہے کہ مرکزی حکومت پہلے ہی ملک بھر میں زرعی پیداوار اور جنگل سے پیدا ہونے والی اشیاء کی فروخت کی اجازت دے چکی ہے۔ اس موقع پر مرکزی وزیر نے ملک کے چند مقامات پر طبی عملہ پر حملوں کی مذمت کرتے ہوئے مستقبل میں ایسے واقعات کے تدارک کے لیے جلد ہی ایک آرڈیننس لایا جائے گا۔ بالی ووڈ اداکارہ ودیا بالن کا پیغام ہندوستان کے لوگوں کے نام۔ بالی ووڈ اداکارہ ودیا بالن نے ملک کے عوام سے ماسک بنانے کا طریقہ بتایا۔ انہوں نے ہر شہری سے ماسک استعمال کرنے کی اپیل کی۔ کوئی بھی کپڑا لے لیجیے، چاہے وہ دوپٹہ ہو، اسکارف ہو، پرانی ساڑی ہو۔ آج میں بلاؤز پیس کا استعمال کرنے والی ہوں، اور ساتھ آپ کو چاہیے 2 پینٹس، ربر پینٹس بھی چلیں گے۔ اب کپڑے کو اس طرح فولڈ کر لیجیے گا، اور پھر پینٹس کو دونوں طرف سے اٹکا دیجیے۔ یہ چاکلیٹ کی طرح دکھ رہا ہے۔ اور پھر اس کو اندر کی طرف فولڈ کر لیجیے۔ اب دوسرے اینڈ کو اس کے اندر اٹکا دیجیے تاکہ یہ ہلے نہ۔ بن گیا آپ کا ماسک، ہے نا؟ اپنا دیش، اپنا ماسک۔ ریاست آندھرا پردیش میں کورونا وائرس کے مثبت مریضوں میں مسلسل اضافہ۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 56 نئے مصدقہ مریض، جملہ متاثرین کی تعداد 813 تک جا پہنچی۔ ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر جناب یوسف علی خان نے بتایا کہ ریاست آندھرا پردیش میں حکومت کی جانب سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے باوجود کورونا وائرس متاثرین میں مسلسل اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 56 نئے مریض مثبت ثابت ہوئے ہیں، جس سے ریاست میں متاثرین کی تعداد بڑھ کر 813 ہو گئی ہے، جبکہ 24 گھنٹوں کے دوران 2 افراد کی موت واقع ہوئی ہے۔ ضلع کرنول میں ریاست میں سب سے زیادہ 203 مریض مصدقہ پائے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ضلع گنٹور میں 19، ضلع چتور میں 6، ضلع کڑپا میں 5، ضلع کرشنا میں 3، ضلع کرنول میں 19 اور ضلع پرکاشم میں 4 نئے کیسز سامنے آئے۔ ریاست میں تاحال 120 افراد اس بیماری سے مکمل صحت یاب ہو کر ڈسچارج ہو چکے ہیں۔ ریاست کے 2 اضلاع سریکا کولم اور وجے نگرم میں آج تک ایک بھی کورونا کا مریض نہیں ہے۔ یہ 2 اضلاع کورونا وائرس سے پاک قرار دیے گئے ہیں۔ بلدیہ کڑپا میں آج سوڈیم ہائپوکلورائڈ مشن کا نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش مسٹر امجد بادشاہ کے ہاتھوں افتتاح۔ ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر جناب یوسف علی خان نے بتایا، نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش یزوی امجد بادشاہ نے آج بلدیہ کارپوریشن کڑپا کی جانب سے خریدی گئی سوڈیم ہائپوکلورائڈ اسپرے مشین کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ حکومت ریاست سے کورونا وائرس کے خاتمے کے لیے کئی اقدامات کر رہی ہے۔ آج بلدیہ کارپوریشن کڑپا کی جانب سے 3,50,000 کے خرچے سے یہ مشین خریدی گئی۔ امجد بادشاہ نے کہا کہ کورونا وائرس کے لیے کوئی دوا موجود نہیں ہے، صرف احتیاط اور صفائی سے اس وبا کو روکا جا سکتا ہے۔
बल्दिया कड़पा की जानिब से सफाई के इंतजामात हर दिन किए जा रहे हैं। आवाम भी अपने घरों महलों को पाक व साफ रखे। रियासती हुकूमत ने रियासत में कोरोना वायरस के बढ़ते मरीजों को देखते हुए रियासत के 14 बड़े बल्दियात के लिए 14 मिशन खरीदे हैं, जिससे सोडियम हाइपोक्लोराइड इस मिशन के जरिए स्प्रे किया जाएगा। एक मिशन बल्दिया कड़पा के लिए दी गई है, जिससे बहुत सहूलत हो जाएगी। बल्दिया कारपोरेशन कड़पा के 50 डिवीजनों में 2 मरतबा सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जाएगा। इसका छिड़काव करने से कोरोना वायरस का खात्मा मुमकिन है। कड़पा के रेड जोन इलाकों में इसका छिड़काव मुसलसल किया जाएगा। वजीर आला आंध्र प्रदेश वैएस जगन मोहन रेड्डी हर दिन रियासत भर के आला ओहदेदारों से कोरोना वायरस की सूरत हाल का जायजा लेकर जरूरी हिदायत जारी कर रहे हैं। करनूल में स्टेट कोविड हॉस्पिटल का क़याम किया गया है। जिला कड़पा में ताहाल 46 कोरोना मुतासिरीन जेर इलाज थे, जिनमें से 24 मरीज मुकम्मल सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। रियासत भर में जिला कड़पा कोरोना वायरस के मरीजों के सेहतयाब होने के मामले में सरे फहरिस्त है। रियासती हुकूमत ने कोरोना वायरस के बढ़ते केसों को देखते हुए साउथ कोरिया से रैपिड टेस्ट किट्स हासिल किए हैं, जिनमें से जिला कड़पा के लिए 2000 किट्स यहां पहुंच चुके हैं। इन किट्स की मदद से 15 मिनट में टेस्टिंग नताइज हासिल हो जाते हैं। अमजद बादशाह ने कहा कि 24 या 25 अप्रैल से रमजानुल मुबारक का महीना शुरू हो रहा है। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वो मौजूदा संगीन हालात के पेश नजर तमाम नमाजें इबादत अपने घरों में ही अदा करें और इस वबा के खात्मे के लिए दुआ करें। इस मौके पर म्युनिसिपल कमिश्नर लवन्ना, RDO मलूला, MRO शिवरामी रेड्डी, साबिका मेयर सुरेश बाबू और दूसरे मौजूद थे। नायब वजीर आला आंध्र प्रदेश एसबी अमजद बादशाह की जानिब से कड़पा में हर दिन लॉकडाउन से मुतासिरा गरीब और मुस्तहिक 5000 से ज्यादा अफराद में खाने के पैकेज की तकसीम का सिलसिला जारी है। लॉकडाउन में अमजद बादशाह की खिदमत नाकाबिले फरामोश, गरीब अवाम में खुशी का माहौल। कड़पा में जब से लॉकडाउन का ऐलान हुआ है, नायब वजीर आला आंध्र प्रदेश एसबी अमजद बादशाह ने कड़पा असम्बली हल्के के गरीब मुस्तहिक अफराद में मेयारी खाने के पैकेट सरबराह करने के काम का आगाज किया है। इस काम के लिए सबसे पहले उन्होंने अपनी जानिब से 10 लाख रुपयों की खतीर रकम अतिया की और कड़पा के अहले खैर हजरात से भी इस काम के लिए अतियात देने की अपील की। उनकी अपील पर कड़पा के मुखिर हजरात ने अपनी जानिब से 1 करोड़ रुपयों की रकम अतिया दी, जिसके जरिए से कड़पा के 50 डिवीजनों में वाक़े गरीब मजदूर और मुस्तहिक अफराद में हर दिन मेयारी खाने के पैकेट्स की तकसीम के काम का आगाज हुआ। हर दिन सुबह 6 बजे तक 10 बजे नूर जहां शादी खाने में खाने की पैकेट्स तैयार किए जाते हैं और तकसीम का काम बड़े पैमाने पर किया जाता है। हर दिन इस काम की निगरानी वाईएसआर कांग्रेस कड़पा इंचार्ज एसबी अहमद बादशाह अपने दीगर 2 भाइयों के साथ मिलकर कर रहे हैं। NRI विंग वाईएसआर कांग्रेस पार्टी BH इलियास भी हर दिन उनके हमराह इस काम में शामिल हो रहे हैं। इनके अलावा तकरीबन 50 नौजवान इस काम में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वॉलंटियर्स के जरिए से हर दिन खाने के पैकेट की तकसीम का काम अंजाम पा रहा है। रियासत के दूसरे इलाकों के अराकीन असम्बली के लिए अमजद बादशाह का ये जज्बा इंसानियत काबिल तकलीद है। जिला SP कड़पा अनबू राजन का दौरा, मैतकुर लॉकडाउन की सूरत हाल का जायजा, पुलिस ओहदेदारों को जरूरी हिदायत जारी। जिला SP कड़पा अनबू राजन ने आज मैतकुर टाउन का दौरा किया, जो कि रेड जोन में शामिल इलाका है। उन्होंने DSP मैतकुर विजय कुमार और इंस्पेक्टर मधुसूदन गौड़ को लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करने, आवाम को घरों तक महदूद रखने को यकीनी बनाने की हिदायत दी। साथ ही रेड जोन इलाकों में अपनी ड्यूटी अंजाम देने वाले पुलिस ओहदेदारों और जवानों को अपना भी खास ख्याल रखने पर जोर दिया। अनबू राजन ने यहाँ के आवाम से अपने घरों तक महदूद रहने, अशियाए जरूरिया को उनके घरों तक पहुँचाने का भी इंतजाम किया गया है। जरूरत पड़ने पर हंगामी मेडिकल इमदाद भी पहुँचाई जाएगी। अवाम पुलिस के साथ ताउन करें। क्या लॉकडाउन की वजह से नमाज तरावी की रकातों में तखफीफ की जा सकती है? मुफक्किर इस्लाम मुफ्ती खलील अहमद साहब का बयान।
شیخ عبد الرحمن السدیس کا بیان جو کہ اخبار میں شائع ہوا تھا، اس کی وضاحت کرتے ہوئے ہندوستان کی قدیم یونیورسٹی جامعہ نظامیہ حیدرآباد کے پرنسپل مفکر اسلام شیخ الجامعہ مفتی خلیل احمد صاحب کا اسلامی نقطہ نظر آپ سنیں۔ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد۔ حضرات، آج کے اخبارات میں سعودی عرب کے شیخ عبد الرحمن سدیس کا جو بیان شائع ہوا، اس کی وجہ سے عامت الناس میں ایک انتشار اور ایک غلط فہمی کا پیدا ہونا لازمی تھا۔ کورونا وائرس کی وجہ سے عبادات میں کچھ سہولتیں رعایتیں دی گئی ہیں، لیکن کسی بھی نماز میں کوئی تخفیف کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اہل سنت و جماعت کے 4 فقہا، 4 ائمہ کے پاس مکمل ماہ میں یعنی ماہ رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھنا سنت ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی تخفیف نہیں ہے، صرف رعایت اس بات کی دی گئی کہ کورونا وائرس کی وجہ سے مساجد میں اجتماعات کی ممانعت ہے اور اس کی وجہ سے نقصان کا اندیشہ ہے۔ اس بنا پر علماء نے عامت الناس سے یہ خواہش کی کہ اپنی ان عبادات کو، اپنی نمازوں کو اپنے گھر میں جیسے ممکن ہے ادا کریں۔ جس طرح فرض نماز، واجب نماز اپنے گھروں میں ادا کر رہے ہیں، اسی طرح تراویح کے 20 رکعت پورے ماہ میں ادا کرتے رہیں، ان کو جیسا ممکن ہے۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین خبریں۔ بنے رہیں آنے والی تازہ ترین خبروں کے لیے۔ اب اجازت دیجیے اویکنگ نیوز ٹیم کو اور سبسکرائب کیجیے ہمارے اس چینل کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب بخیر۔